یہ جو ماسٹر امین اکاڑوی کا نام سنا نا، تو ماسٹر امین اکاڑوی نے بہت خباثتیں پھیلائی ہیں. اس بندے نے حدیث کا، محدثین کا بہت مذاق اڑایا. اس نے مناظرے میں جب قدم رکھا نا تو کوشش کی بڑے بڑے شیوخ الحدیث سے جا کر بات کرے. یہ بھی شہرت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خود تو بندہ عربی کے ایک لین نہ پڑھ سکتا ہو اور کہ مناظرہ میں نے شیخ الحدیث سے کرنا. ہماری بڑی دلی خواہش تھی کبھی ہمارے سامنے آئے. اللہ نے پھر ایک ایسا موقع دیا کہ ماسٹر امین اکاڑوی صاحب کے ساتھ ہمارا مسرور میں مناظرہ طے ہو گیا. خیر جب وہاں آیا پھر مناظرہ ہوا. وہ مناظرہ آن دی ریکارڈ موجود ہے نیٹ کے اوپر، ویڈیوز کی مل جاتی ہے. تو ڈیٹیل اس کی بتانا مقصد نہیں، جو چیز میں بتانے والا ہوں وہ اور ہے. تو ماسٹر امین اکاڑوی صاحب اس کے بعد، اس ہمارے مناظرے کے بعد کوئی 6-7 سال زندہ رہے ہیں. انہیں پھر مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو انہوں نے کام کیا کیا؟ کام انہوں نے یہ کیا کہ پھر اپنے مدرسوں میں گھس گئے. کبھی کسی مدرسے میں کورس کروا رہے ہیں، کبھی کسی میں فوجیں اپنی تیار کرنا شروع کر دیں کہ اب ہمارے پاس کی بات نہیں تو نوجوان اب تم بھی تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سامعین و ناظرین، یہ جو آپ نے ویڈیو کلپ سنی ہے، مختصر طور پر آپ کی خدمت میں ان کے چھوٹے چھوٹے یعنی جو اعتراضات ہیں مبشر ربانی کے، وہ اس پر ویڈیو بنانے کا کہا گیا کہ یہ جو ہے نا مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب پر اعتراضات کر رہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی خباثتیں پھیلائی ہیں، محدثین کا مذاق اڑایا ہے. اور اب دیکھیں نا، کوئی الزامی طور پر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مذاق اڑایا ہے. جو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایسی چیزیں، آپ یوں مثال سمجھ لیں، کوئی بندہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے یہ کیوں یہ مسئلہ حل کیا، یا آپ کی فقہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو وہاں محدثین میں سے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے کہ بھئی امام بخاری بھی اس طرح، امام بخاری سے یہ مسئلہ ہے، یعنی ایک مثال کے طور پر. تو وہاں اس کو یہ کہتے ہیں مذاق اڑایا ہے. بہرحال مناظرے کے سلسلے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی جب مناظرے کے میدان میں قدم رکھا تو بڑے بڑے شیوخ الحدیث سے جا کر مناظرہ یعنی کرنے کی بات کی کہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جس بندے کو عربی کے ایک لین پڑھنی نہیں آتی وہ مناظرہ بڑے شیخ الحدیث سے کرنے لگتا ہے. حیران کن بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. اب دیکھیں، ہم آپ کو آپ کی خدمت میں جو چیز مبشر ربانی کی جو ہم نے پیش کی، اس ویڈیو کلپ کو غیر مقلدین بہت پھیلا رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں کہ بھئی اوکاڑی صاحب کو جو نا وہ مبشر ربانی شکست دے رکھی تھی. تو عام بندہ سوچتا ہے کہ واقعی کہیں ایسا ہے کہ مولانا اوکاڑی صاحب کو مبشر ربانی شکست دی تھی کہ اس کے بعد انہوں نے مناظرہ چھوڑ دیا تھا. اب ان کے کہنے سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی وہ بڑے بڑے شیوخ سے جو مناظرے کر رہے تھے وہ مشہور ہونے کے لیے کر رہے تھے، اور ان کو جو نا مبشر ربانی سے جب مناظرہ ہوا اس کے بعد مناظرہ ہی چھوڑ دیا. یہ چیز ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں، پہلی تو بات یہ کہ بھئی آپ کے جو شیوخ الحدیث تھے نا، جن کو آپ کہتے ہیں ہمارے بڑے شیوخ الحدیث سے جا کر مناظرے کے نام لیا، عبداللہ روپڑی کا، بدیع الدین شاہ راشدی کا، انہوں نے نام لیا ہے. کس نے؟ مبشر ربانی نے. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، سامنے وہ بندہ جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں عربی کی لین پڑھنا نہیں آتی، اور دوسری طرف آپ کے بڑے شیوخ الحدیث ہیں، آج تک مناظرے موجود ہیں ان کے، تو آپ کے شیوخ الحدیث کے وہ ماسٹر جس کے مطلب آپ کہہ رہے ہیں عربی کی لین پڑھنی آتی، ان کے سامنے پسینے کیوں چھوڑ رہے تھے؟ وہ لاجواب کیوں بن رہے تھے؟ انہیں شکست فاش کیوں ملی؟ وہ تمام مناظروں میں وہ ان کی شکست کیوں ہوئی؟ اب بعد میں اس طرف آئیں گے کہ مبشر ربانی کے مناظرے کا کیا ہوا، وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں جو آپ کے بڑے شیوخ الحدیث آپ سے تو بڑے تھے نا، ان کے پسینے کیوں چھوڑ رہے تھے؟ وہ ان کو شکست کیوں ملی؟ آپ کہیں گے یہ بھی آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی بھی گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے شیوخ الحدیث کو شکست ملی، کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے شیوخ الحدیث سے مناظرے کر رہے تھے جب میرے سامنے آئے. اس سے پتہ چلا ان کے پہلے والے تو ویسے بھی شکست ان کو ملی، ویسے بھی ان کو شکست ملی. لیکن ہم خود ان کی زبانی کے ایک اور غیر مقلد ہیں مناظر، ان کی زبانی آپ کو وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ خود اس چیز کا معترف ہیں کہ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے غیر مقلدین کا کیا حال کر رکھا تھا، کیا حال کر رکھا تھا. بعد میں وہ مبشر ربانی کی ویڈیو کی طرف، مناظر کی طرف بات کرتے ہیں. تو پہلے آپ سن لیجئے ایک ان کے اور مناظر مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کے متعلق کیا کہتے ہیں. ماسٹر امین اکاڑوی نے دنیا جہاں کے اہل حدیثوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اور رانا صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی. تو ناظرین، یہ ہیں عمر صدیق، یہ کہتے ہیں کہ دنیا جہان کے اہل حدیثوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا
مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب نے۔ اب دنیا جہان کے اہل حدیث کی ناک میں دم کر رکھا تھا، ان کے خود مناظر مان رہے ہیں، ناک میں دم کر رکھا تھا، اس قدر انہیں لاجواب کر دیا تھا مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب۔ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی لین پڑھنی نہیں آتی۔ تو آپ کے شیوخ الحدیث کا یہ حال تھا، ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب نے، تو پھر آپ کیا چیز ہو؟ یہ تو آپ کے خود مناظر مان رہے ہیں۔ اچھا ایک یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جب ہمارا آمنا سامنا ہوا اس کے بعد مناظرہ چھوڑ دیا، تو یہاں تو آپ کا تو یہ ذکر ہی نہیں کر رہے کہ بھئی مبشر ربانی نے جو بڑا مناظرہ کیا انہوں نے مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب کو شکست ہوئی، یہ تو یہ نہیں کہہ رہے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ رانا شمشاد نے۔ اب دونوں کی بات سے دونوں کا رد ہو رہا ہے، عمر صدیق کی بات سے مبشر ربانی کا رد ہو رہا ہے کہ مبشر ربانی کی مناظرے سے کوئی فرق نہیں پڑا مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب کو، اور مبشر ربانی کی گفتگو سے عمر صدیق کے رانا شمشاد والی بات کا بھی رد ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اپنی بات بنانے کے لیے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اس طرح تھا نہیں، حال بہت خراب کر رکھا تھا کہ ناک میں دنیا جہان کے اہل حدیثوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب نے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے مناظرہ ہوا، اب یہ تو اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہوئے نا، جو چاہیں کہہ دیں، اس طرح تو نہیں ہے نا۔ ہم نے تو آپ کو ان ہی کی زبانیں سنا ہے کہ یہ خود مان چکے ہیں مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب کے متعلق۔ دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے اتنا بڑا مناظرہ کیا جس میں مولانا امین صفدر اوقاری صاحب کو بڑی شکست ہوئی ان کے بقول، تو بھائی تو یہ عمر صدیق اس کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ عمر صدیق پھر وہ آپ اس مناظرے میں ہوا کیا وہ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ پوری تفصیل کیوں نہیں بتاتے؟ یہی ہے نا، پھر پوری تفصیل کیوں نہیں بتاتے؟ اور پھر یہ رانا شمشاد کا حوالہ ذرا آپ کا نہیں، ذرا آپ کہاں چھپے؟ اور مبشر ربانی کی تو اپنی یہ حالت ہے، بیچارے کہتے ہیں کہ آپ کی تو یہ حالت ہے کہ آپ اگر مناظرہ مولانا محمد امین صفدر کو ہراتے شکست دیتے تو وہ بندہ جو آپ کے شیوخ الحدیث کی ناک میں دم کر رکھا تھا، جس نے بقول آپ ہی کے مناظرین کے اتنے سخت مناظر تھے کہ آپ کے تمام دنیا جہان کے اہل حدیث تنگ ہو چکے تھے، شکست کھا چکے تھے، اب اتنے بڑے کو آپ اگر شکست دے دیں تو پھر آپ کا تو بہت بڑا نام ہوتا، آپ کی جماعت کے اندر تو آپ کو پتہ نہیں کتنے القاب مل جاتے۔ لیکن آپ کی حالت تو یہ ہے، ہم اس پر پہلے ہمارے پرانے چینل پر ہم نے ویڈیو ڈالی ہے کہ آپ خود آپ کی یہ حالت ہے، آپ کی مسجد پر قبضہ ہو رہا تھا۔ مبشر ربانی جو فوت ہونے سے پہلے مبشر ربانی کی مسجد پر خود انہی کی جماعت والے قبضہ کر رہے تھے بھائی، کیونکہ ان کے نظر میں کوئی ان کی حیثیت ہی نہیں تھی نا، کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، خود قبضہ کر رہے تھے، غالباً انہی کی وجہ سے ان کی تو موت ہوئی ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، ان سے سب چھینا جا رہا تھا، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، ان کی نظر میں اہمیت ہی نہیں تھی۔ اپنی حالت یہ ہے کہ اپنی جماعت کے اندر اس کے کوئی وقت نہیں، حیثیت نہیں، اہمیت نہیں، وہ بندہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ بھئی میں مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب کو جو میں نے شکست دی اس کے بعد مناظرہ نہیں کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بھئی مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب جن کو تقریباً کوئی 25 سال ہو چکے ہیں یا کچھ زیادہ عرصہ ہوا ہو دنیا سے جاتے ہوئے، لیکن آج تک غیر مقلدین پر بہت بڑا اثر ہے مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب کا، کہ آج بھی وہ پریشان ہیں، حیران ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ مبشر ربانی کی جو گفتگو تھی وہ تو آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیل آ گئی، اور ہم نے آپ کے سامنے وہ چیز بھی رکھ دی کہ خود غیر مقلدین مان رہے ہیں، تو بات تو واضح ہو گئی۔ تو اس طرح کی باتیں وائرل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب 6-7 سال حیات تھے، اس وقت مبشر ربانی کی تو کوئی بات نہیں آئی کہ میں نے شکست دے دی، بھائی فلاں جگہ میں نے یوں کیا یہ کیا، وہاں تو کوئی شور نہیں سنائی دیا، وہ تو آپ کے کوئی جو نا وہ جشن نہیں منائے گا آپ کی فتح کا۔ بہرحال اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔